اللہ تعالیٰ آپ کے غلاموں سے ایسا راضی ہو گیا، اس کا مفہوم ہے ایسا راضی ہو گیا اگر بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے اب مرتے دم تک ان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو آپ کا رب ان سے باز پرس نہیں کرے گا، آپ کا رب ان پہ گرفت نہیں کرے گا۔ یہ بڑی بشارت ہے، یہ اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ تو وہ بدری صحابہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو بدری ہو یا غیر بدری ہو سارے میدان جنگ کو چلیں گے، اور آپ نے اپنے ہتھیار بھی سجا لیے، یعنی کہ میں خلیفہ وقت ہوں تو میں یہاں مدینے میں بیٹھوں گا اور آپ لوگ جائیں جہاد کریں جا کے۔ آپ نے اپنے ہتھیار اٹھا لیے کہ میں خود اس جنگ میں شریک ہوں گا، لیکن صحابہ کرام کے اصرار پر آپ کو روکا گیا۔ اور اس بات پیش نظر تھی کہ مدینے کا کیا ہوگا۔ کہیں سے بات آئی کہ جب سبھی چلے جائیں گے، پیچھے عورتیں بچے بچیں گے، تو مدینے کا کیا ہوگا، مدینے کا کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا مدینہ جاتا ہے تو جائے، مجھے ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے۔ اس لیے اس فقیر نے کہا کہ مدینہ داؤ پہ لگا دیا۔ بات ہے سمجھ کی، مدینے کی رونقیں تھی کس سے؟ یثرب مدینہ بنا کس کی وجہ سے تھا؟ مدینہ منورہ کس کی وجہ سے بنا تھا؟ وہ جس کی وجہ سے یثرب مدینہ بنا، اور انہی کی شان کو اگر معاذ اللہ پس سے پوچھ ڈال دیا جاتا، ان کی ختم نو پیرا دینے کی بات آتی تو پس و پیش سے کام لیا جاتا، تو یہ مدینہ مدینہ تو نہیں رہتا نا۔ آپ نے اس طرف اشارہ دلایا کہ اگر مدینہ جاتا ہے تو مدینہ بھی چلا جائے، ہم نے اپنی جانیں لٹانی ہے۔ اللہ نے کل جو سے سوال کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ تمہارے پاس ایک جان ہی تھی نا دینے والی، تم وہ دے کے آتے۔ مدینے کی حفاظت میرا کام تھا، کیا کعبے کی حفاظت اللہ نہیں کی تھی؟ ابرا سے نہیں بچایا تھا؟ اس کی حفاظت کرنا میرا کام تھا، تم نے کیوں بانا تھا عرش؟ تو امام اپنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر یہ بڑا کارنامہ انجام دیا کہ آپ نے رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، ختم نو پہ ایمان رکھنے والوں کو آپ نے ایسا سبق پڑھا دیا کہ حالات جیسے بھی ہوں، حالات تمہارے موافق ہوں یا نہ ہو، حالات تمہارے موافق ہوں یا نہ ہو، تمہارے پاس وسائل ہوں یا نہ ہو، جو تم کر سکتے ہو کھڑے ہو جاؤ، جو کر سکتے ہو کھڑے ہو جاؤ۔ انتظار مت کرو کہ ابھی امام مہدی آئیں گے تو پھر نئی سرے دین زندہ ہوگا تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ جا کے جہاد کریں گے۔ امام مہدی اپنے جواب ہیں، ہمیں اپنا جواب دینا ہے۔ امام ربانی ہماری جو تربیت کر گئے ہیں، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری تربیت کر کے ہمیں اس کا سوال ہونا ہے کہ امام مہدی سے پہلے میں نے تمہیں امام ربانی دیا تھا، اس کی تعلیمات تم تک پہنچی تھیں، پھر میں نے تم پر احسان کیا کہ اس کے سلسلے میں تمہیں داخل کیا تھا، اس کے باطنی روحانی فیض و برکات سے تمہارے باطن کو آراستہ کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا قیمت چکائی اس کی بتاؤ؟ اپنا مال، اپنے جان، اپنا گھر بار یہ بچاتے رہے۔ وہ امام جس کے تم نام کے نعرے لگا کر کھانا کھاتے رہے، لنگر کھاتے رہے، وہ تو اپنی جان کی بازی لگا چکا تھا، تم اس کے نام لیوا تھے، تو تم نے کیا کیا؟ صرف محفلیں سجانا، یہ رسمی طور پہ جو عام طور پہ چل پڑا ہے نا، یہ رسمی طور پہ محفلیں کرنا، یہ فقیر اکثر کہتا ہے رسمی طور پہ محفلیں کرنا، آنا بیٹھنا سننا سنانا کھانا پینا چلے جانا، یہ کل گلے پڑے گا، ٹکے کا ثواب نہیں ہے۔ جو ذہن بن گئے نا ہمارے کہ ہم نے بھی سیکھنا کچھ نہیں ہے، عمل کی طرف نہیں آنا، تو یہ تمام تر اہتمام جو ہم کرتے ہیں، جو خواب خرچہ کرتے ہیں، اگر ذہن کام کی طرف نہیں ہے، عمل کی طرف نہیں ہے، بس سنیں گے، ہاں رسمی طور پر سب جگہ ہوتا ہے، اسے بھی سن کے آ جائیں گے، اور یہ فقیر بولے کہ بے رسمہ نہیں سنانا ہے، 12 مہینے لوگ سناتے رہتے، ہم بھی سنا دیں گے، فارمیلٹی پوری ہو جائے گی، فارمیلٹی پوری ہوگی پھر ہماری بھی فارمیلٹی پوری ہونی ہے، سانس نکلنے کی دیر ہے، سانس نکلنے کی دیر ہے بس۔ لیکن یہ فقیر تو کہتا ہے کہ سانس نکلنے سے پہلے کے معاملات ہی آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، دنیا ہی قبر بن چکی ہے، اگر ہماری آنکھ ہو دیکھنے والی تو ہم اس قبر کا انتظار کر رہے ہیں، دنیا قبر بن چکی ہے بھائی۔ آقا علیہ السلام فرمایا نا، قبر یا تو جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، ایسا ہی ہے۔ جس مومن پر اس کے سامنے دین اسلام کے خلاف فرض سرائیاں ہونے لگیں، اس کے نبی کے نام پر
اس کی نبی کی نبوت پر جھوٹے مدائن نبی کھڑے ہونے لگے اور وہ ہاتھ باندھ کے صرف دیکھتا رہے، اور وہ اکثر فقیر کہتا ہے کہ دوستیاں نبھاتا رہے، تو وہ تو قبر میں چلا گیا، سانس نکلنے کی حاجت وہ تو بات کی بات ہے، وہ جیتے جی اس نے اپنا قبر میں ڈال دیا ہے، غیر محسوس طریقے سے جا چکا قبر میں، وہ زندہ رہ کے بھی زندہ نہیں ہے، مر چکا۔ اللہ کے یہ لوگ مردہ نہیں ہیں، جو اس کے محبوب کے لیے غیرت نہ رکھیں وہ مردے ہیں، کھاتے پیتے چلتے پھرتے مردے ہیں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کھانا پینا تو کتے بھی کھاتے ہیں، خنزیر بھی کھاتا ہے، ضرورت زندگی تو اس کے ساتھ بھی ہے، خنزیر کے ساتھ بھی ہے، سور کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی کھاتا ہے، اپنے بچوں کو وہ بھی پالتا ہے۔ تو ان میں اور مسلمان میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا، کھانے پینے کا تو کوئی فرق نہیں، کامن ہے۔ یہ فرق کس چیز کا ہے؟ اشرف المخلوقات کس بات پہ آپ کو بنایا گیا ہے؟ انسان ہونے کے والے سے انسان، آپ صاحب ایمان ہیں، اشرف المخلوقات۔ انسانوں میں ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، ورنہ دوسرا انسان تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک چوپایوں سے وہ سور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ہم کہتے ہیں انسانیت کے ناطے لوگوں کے سے ملتے جلتے ہیں، انسانیت کے ناطے دوستیاں کرتے ہیں۔ اس انسانیت کا سبق دنیا میں آ کے پڑھایا کس نے؟ انسانیت ہے کیا یہ بتایا کس نے؟ یہ سبق تو آقا علیہ السلام فرمایا۔ محسن انسانیت کوئی اور شخصیت نہیں، ہمارا نبی ہے۔ انسانیت کا سبق آقا علیہ السلام نے ہمیں پڑھایا۔ جہاں آقا علیہ السلام نے پتھر کھا کے دعائیں دی نا، وہیں آقا علیہ السلام نے دین کے باغیوں کی آنکھوں میں گرم سلاخیں بھی پھروائی ہیں۔ وہیں آقا علیہ السلام نے دین کے باغیوں کے ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کی ٹانگ کاٹ کے پھینکوا دیا، ایسے چٹانے کے اوپر پھینکوا دیا کہ اور کہا پانی مت دینا ان کو۔ کیوں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، اس لیے اپنی ذات کے لیے تو آقا علیہ السلام نے درگزر کیا، لیکن جب بات اللہ کی آ جائے تو پھر غیرت مصطفیٰ سب سے آگے ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بات مصطفیٰ کی آ جائے تو پھر غیرت الہی سب سے آگے ہوتی ہے۔ اللہ میں سکھا رہا، سیکھ جاؤ۔ ایمان اسی کا نام ہے، ایمان ہیل حجت کا نام نہیں ہے، ایمان ہیل حجت کا نام ہے، ایمان سولڈ۔ بس آقا علیہ السلام کا نام پلٹ کے دیکھو گے نا تو اس کے پیچھے لکھا ہوگا ایمان۔ ایمان اور کوئی دوسری شے نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی اللہ 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 کرتے رہو نا، اللہ نے قبول نہیں کرنا اگر اس کے محبوب کی طرف سے ہو کے نہیں آؤ گے۔